السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ افتخار شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کا جیسے کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیصل صاحب کو ایک خط لکھا جس میں یہ کہا گیا کہ عدلیہ کو خفیہ ایجنسی کی جانب سے اور حکومتی مشینری گویا کہ ایگزیکٹو کی جانب سے شدید دباؤ کا نہ صرف سامنا ہے بلکہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور مختلف بینچوں کی تشکیل سے لے کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ان کے رشتہ داروں کو اغوا کرنے سے لے کے ان کی نگرانی تک گویا کہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس معاملے کا نوٹس لیا جائے اور بہتر یہ ہوگا کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم کے اوپر پرکھا جائے، اور جو حلف اٹھایا ہے ججز نے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے تحت ہر مقدمے کو دیکھنا ہے، اس کو میک شور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسا کیا جائے۔ تو اس کے لے کے آج قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں ایک طویل بیٹھک کی اپنے ساتھی جج صاحبان کے ساتھ، اور اس کے بعد اگرچہ کوئی اعلامیہ تو جاری نہیں ہوا، لیکن اس دوران ہوا کیا ہے، گویا کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو خط 6 ججوں کی جانب سے لکھا گیا ہائی کورٹ کے، وہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے، اور یہ چارج شیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی تھی کہ جس کو اگنور کرنا اور اسے صرف نظر کرنا ممکن نہیں تھا، اور اب ہمیں وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع اور وزارت اطلاعات کے معتبر ذرائع نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے کل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ میں اپنے چیمبر میں طلب کر لیا ہے، گویا کہ ان کو بلا لیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اس خط کا بغور جائزہ لینے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو گویا کہ وزیر اعظم کو بلایا جائے، اور اس خط کے اندر جو سنگین الزامات ہیں ایگزیکٹو کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر اور اس ملک کی خفیہ اداروں کے اوپر، اس سے آگاہ کیا جائے، اور اس کے دوران یقینی طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ بھی بتائیں گے کہ اب سپریم کورٹ اس معاملے پہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ کل اب دوپہر 2 بجے وزیر اعظم پاکستان اپنے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کے ہمراہ کل سپریم کورٹ جائیں گے، اور اس دوران پھر ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ ان کی ملاقات چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب سے اور جو سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ہوگی، اور ان کو بتایا جائے گا کہ اب اگلا لائحہ عمل کیا ہے، اور اس حوالے سے جو حکومت وقت کا کردار ہے یقینی طور پہ ان کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا۔ ناظرین، بڑی ایک ظاہری سی بات ہے کہ ایسے دورائے پہ ہم کھڑے ہیں کہ جو 6 جج صاحبان نے بات کی ہے، گویا کہ یہ کوئی ایک طرح سے نئی بات نہیں ہے۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے تو ہم آگے بڑھتے جائیں تو یوں کہیں کہ درجنوں کیسز ایسے ہیں جو عدالتوں میں پہنچے، اور ان کے جو فیصلے ہوئے انہوں نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو کہ جس کا بیانیہ یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے اس جماعت کو ایک طرح سے کمزور کیا گیا، ان کے رہنما کو عدالتی اس کا قتل کیا گیا ذوالفقار علی بھٹو کا، اور اس کے بعد اس سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنا ہو یا اس کو سیاسی طور پہ کمزور کرنا ہو، تو جہاں عدلیہ کا استعمال ہوا، یہ ان کا الزام ہے، وہاں پہ گویا کہ اگر آپ اصغر خان کیس کا فیصلہ پڑھیں جو ایک لارجر بینچ نے دیا تھا سپریم کورٹ نے، افتخار محمد چودھری صاحب اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے، تو گویا کہ اس کے اندر بھی بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے ایک سیاسی اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے بنایا، کس طرح پھر سیاستدانوں کے اندر رقوم تقسیم کی گئی اور ان کی وفاداریاں خریدی گئیں، کس طرح اس وقت کے جو DG ISI تھے میجر جنرل اسد درانی، اور اس وقت کے جو صدر پاکستان تھے غلام اسحاق خان صاحب، انہوں نے کیسے اپنے آفس کا استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چرانے کے لیے گویا کہ یہ ایک سیاسی اتحاد بنایا، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے اس میں IGI کو کس طرح جتوایا گیا اور کس طرح پھر
مجبور کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے. اور اس کے بعد بھی اگر دیکھیں تو آگے چل کے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے جن کے اب وزیر اعظم اس وقت ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہیں، ان کے جو صدر ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کا جو بیانیہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، گویا کہ وہ بھی جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس اعجاز الاحسن اور باقی ججز پہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کے ان کے خلاف گویا کہ احتساب عدالتوں سے اور پھر سپریم کورٹ کے اندر جو ان کی نااہلی کا کیس تھا اس کا فیصلہ بھی انہوں نے دباؤ کے تحت دیا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جس وقت چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، انہوں نے ارشد ملک صاحب کو جس طرح ٹریپ کر کے ان کی ایک ویڈیو بیان سامنے لے کے آئی اور بعد میں وہ کلیم کرتی رہی کہ کس طرح ان کے پاس اور بھی ثبوت ہیں کہ اس ملک کے اندر عدالتوں کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے. تو گویا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا اب تحریک انصاف، تمام کا بیانیہ ایک مشترکہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے ان جماعتوں کی مقبولیت کو غیر مقبولیت میں بھی تبدیل کیا گیا اور ان کو اقتدار سے باہر بھی نکالا گیا اور ان کو ایسے کیسز میں سزائیں دی گئیں کہ جو بنیادی طور پہ قابل سماعت ہی نہیں تھے. تو میرے خیال میں اب چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا ہے وزیر اعظم کو، یقینی طور پہ ان سے بھی بات کریں گے، لیکن مور امپارٹنٹلی جو لیگل فریٹرنٹی کا بڑا فورم ہے پاکستان بار کونسل، ان کی جانب سے بھی آج ایک اعلامیہ آیا ہے، ان کا اجلاس ہوا، اس کے بعد یہ بتایا گیا ان کی جانب سے کہ بہت ایک سیریس میٹر ہے. جج صاحبان کی جانب سے یہ الزامات یا یہ ایلیگیشن یا یہ چارج شیٹ جاری کرنا کہ اس ملک کے اندر انتظامیہ اور خفیہ ادارے عدلیہ کو دباؤ میں لے کے آتے ہیں، ان کو خوفزدہ کرتے ہیں، ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کی فیملی کو ہراساں کرتے ہیں اور پھر من پسند فیصلے کرائے جاتے ہیں ان سے. تو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. صرف ان کا یہ ضرور کہنا ہے کہ ان کا خیال میں کیونکہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے یہ تو آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت یہاں پہ صرف جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں ان کے مس کنڈکٹ کو یہاں پہ ایگزامن کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا اس کے لیے ایک الگ سے انویسٹیگیشن کا فورم بنایا جانا چاہیے اور اس میں یہ کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنا دیں جس کو ایک ٹائم فریم کے اندر، گویا کہ اس کو لمبا بھی نہیں کھینچنا، ایسا نہیں ہے کہ مٹے ڈالو والی بات کہ اتنا بڑی بات ہو گئی اور اس کے بعد اس کو آپ بہت طویل عرصے تک لے کے جائیں. تو ان میں بھی انہوں نے کیٹیگریکلی لکھا ہے کہ ایک ٹائم فریم کے اندر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پھر اس میں بھی جو انصاف کے تقاضے وہ پورے نہ ہوں بلکہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنے چاہیے. گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس چیپٹر کو ونس فار آل ہمیشہ کے لیے کلوز کر دینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو عدالتوں کے ذریعے پارلیمان کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اس کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں. تو میرے خیال میں اس میں جہاں پہ سپریم کورٹ ایک سٹیک ہولڈر ہے، جہاں پہ اس ملک کی حکومت ایک سٹیک ہولڈر ہے، اس ملک کے اندر متاثر ہونے والے سیاستدان ایک سٹیک ہولڈر ہیں، وہیں پہ اس ملک کی فوج بھی ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے کہ جن کی نیچے کام کرنے والی خفیہ ایجنسی اور عملاً اگر قانون اور آئین کے تحت دیکھا جائے تو اس ملک کی جس خفیہ ایجنسی گویا کہ ISI کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ براہ راست وزیر اعظم کے نیچے آپریٹ کرتی ہے، وہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اب وزیر اعظم پاکستان کو سپریم کورٹ کو سننا بھی ہوگا اور اگر وہاں سے کوئی احکامات آتے ہیں تو اپنے نیچے کام کرنے والی اس خفیہ ایجنسی کو کسی بھی ایک طرح سے انکوائری کے عمل کے لیے پیش بھی کرنا ہوگا اور جن لوگوں کے اوپر الزامات لگے ہیں ان کو بھی سامنے لا کے ان کی بھی جواب دہی کرنا ہوگی. تو میرا خیال میں ایک ڈیسائسو مومنٹ آ گئی ہے اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ جب اپنے لبوں کو کھولیں گے وہ سامنے آئیں گے کہ اس ملک کے اندر عدالتوں کے اوپر دباؤ ہے یا پھر بیوروکریٹس کے جو اس ملک کے اندر ایک بڑا ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے وہ کس دباؤ کے تحت رہتے ہیں، ان کے اوپر کیا دباؤ ہوتے ہیں. جیسے کہ لیاقت چٹھا صاحب جو چیف کمشنر راولپنڈی تھے جنہوں نے 8 فروری کے انتخابات کو لے کے ایک سٹیٹمنٹ دی، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایک تحریری سٹیٹمنٹ دے کے چلے گئے جس میں انہوں نے اپنے پہلے بیان سے انحراف کیا، لیکن آج تک وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. تو میرے خیال میں اب سپریم کورٹ
اگرچہ ان کی دانش میں وہ جو کچھ کریں، لیکن ہماری ناقص رائے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو دباؤ کا شکار ہو اور جن کے دباؤ ڈال کے فیصلے لیے گئے سب کو بلا کے پوچھنا چاہیے، اور اس کے پیچھے جتنے بھی عناصر چھپے ہوئے ہیں جو آج سروس میں ہیں یا ریٹائرڈ ہو کے ملک کے اندر یا ملک کے باہر ہیں، ان سب کے نام بھی آنے چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والا دن جو کل کا ہے وہ ایک اہم اور اچھی خبر لے جائے گا کہ جس میں پاکستان میں رول آف لا کی ایک نئی راہ متعین ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگر آپ نے اس ولاگ کو لائک کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو اور اس کو لائک بھی کریں۔ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔